شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ. یاد رہے کہ ذہنی آزمائش کا آج 23واں سلسلہ ہے اور آج مقابلہ ہے حیدرآباد زمزم نگر کا مرکز الاولیاء لاہور سے. اور ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم نے آج کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لینا ہے اور ایک نے ہم سے جدا ہونا ہے. کون سی ٹیم جدا ہوتی ہے، کون سی ٹیم آگے جاتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا. حیدرآباد والوں سے اور مرکز الاولیاء والوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. جی، آج ہمارے ساتھ زمزم نگر حیدرآباد اور مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی ہیں. مدنی گروپ کے یہ اسلامی بھائی ہیں. یاد رہے مکی ٹیمز میں سے حیدرآباد ایک ٹیم آلریڈی کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہے اور ایک اور عجیب معاملہ ہوا کہ ایک سکھر کی ٹیم مکی کی طرف سے پہنچی اور دوسری بھی، یعنی سکھر مکی اور مدنی دونوں کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر چکے ہیں. کیا آج حیدرآباد والے بھی اپنی پہلی حیدرآباد کی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں یا مرکز الاولیاء لاہور والے آگے بڑھتے ہیں؟ دیکھنا ہے. آئیے تعارف لیتے ہیں، شعبہ جات پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن سیگمنٹس پر، کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. جی، ماسٹرز ان کامرس فرام یونیورسٹی آف سینٹ جام شورو زمزم نگر حیدرآباد. چلیں جناب، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. جی آپ بتائیے جناب. ابو زرقان نعیم الرحمن اتاری، جامعۃ المدینہ زمزم نگر، دورہ حدیث شریف. کیا بات ہے، ابو زرقان، بڑا زبردست کنیت ہے آپ کی جناب. جی، محمد شبریز گل اتاری، حیدرآباد باب الاسلام سندھ. درجہ دورہ حدیث جامعہ بزم رسول اللہ سے میرا تعلق ہے. چلیں جناب، سنی جامعات کے دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں، جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں اور ایک تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں. چلتے ہیں مرکز الاولیاء کی طرف، دیکھتے ہیں وہاں سے جو ٹیم آئی ہے ان اسلامی بھائیوں کا کن کن شعبوں سے تعلق ہے. جی، محمد طیب اتاری، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ اجویری کا بنا. ماشاء اللہ، علماء اور مشائخ سے رابطے کی ذمہ داری ہے آپ کی. جی، محمد آصف رضا اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتے ہیں، تعلق مرکز الاولیاء سے ہے. جی، محمد وقاص ستاری، مرکز الاولیاء لاہور، شعبہ مجلس تاجران اور دورہ حدیث کا طالب علم ہے. ارے واہ، دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں اور مجلس تاجران سے بھی تعلق ہے. دو طرف سے دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. چلتے ہیں آج کے راؤنڈز دیکھتے ہیں. آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کی ہے، وہ تبدیلی کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. جی، پہلا سیگمنٹ ہوگا علم نور ہے، دوسرا عشق کے بول، پھر درست کیجئے قرآنی معلومات، تحریر کیجئے، سمجھائیں مگر اشاروں سے، بتائیں یہ کیا ہے سفر ہے مگر اکیلے. ہم نے سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ رکھا تھا سفر ہے مگر اکیلے، مگر مشورے کے بعد، مدنی مشورے کے بعد مجلس کے آخری راؤنڈ آج انشاءاللہ سفر ہے مگر اکیلے ہوگا. صرف یہ تبدیلی ہوئی ہے، اوپر نیچے سیگمنٹس کیے گئے ہیں، وہی سیگمنٹس ہوں گے 8 انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. زمزم نگر حیدرآباد والوں سے پہلا سوال، وہ کون سے دو حریص ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے؟ یعنی وہ کون سے دو لالچی ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آئیے سنتے ہیں. وہ دو حریص جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک تو ہے مال کا حریص اور دوسرا ہے علم کا حریص.
آپ نے کہا ایک مال کا حریص، ایک علم کا حریص. مدنی چینل کے ناظرین، حریص کہتے ہیں بیسیکلی لالچ کرنے والے کو، لالچی جس کو کہا جاتا ہے. لیکن ہر لالچ، ہر حرص بری نہیں ہوتی، کچھ اچھی حرص بھی ہوتی ہے. جی ہاں، بڑا مشہور جملہ ہے، لالچ بری بلا ہے. یقیناً لالچ بری بلا ہے، مگر برے کاموں کی لالچ جو ہے، مگر نیکیوں کی لالچ، اللہ کی رضا والے کام کرنے کی اگر کسی کو لالچ ہے تو یہ تو بہت اچھی لالچ ہے. تو دو قسم کے جو حریص ہیں وہ کبھی سیر نہیں ہوتے. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک علم کا حریص کہ کبھی حصول علم سے سیر نہیں ہوتا، یعنی علم حاصل کرتا رہے، اس کا جی نہیں بھرتا، وہ اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا دوسرا مال کا حریص کہ کبھی حصول مال سے سیر نہیں ہوتا، پیسے کماتا رہے مگر جی چاہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے. اب غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی لالچ ہے. ہم حریص اگر ہیں تو نیکیوں کے حریص ہیں یا دنیا کے حریص ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی حرص عطا فرمائے، علم دین کی حرص عطا فرمائے، خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی حرص عطا فرمائے، اور ہمیں بری لالچ جو مذموم لالچ ہے اس سے محفوظ فرمائے. زمزم نگر حیدرآباد والوں نے آج کے سلسلے کے پہلے سوال کا جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے. تھوڑا سا مزید اس کو ڈیفائن کیجئے. سنت ہے تو کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ. آپ نے کہا سنت مؤکدہ ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. حیدرآباد والوں کی باری ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے واسطے، یعنی باپ دادا جو جد ہیں وہ کتنے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ کتنے والد اور دادا، جس کو آپ کہیں باپ دادا، جو ایک نسب بنتا ہے، وہ واسطے کتنے ہیں؟ جی 22 واسطے ہیں. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 22. آپ نے کہا 22. خلیل، دعائے خلیل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اور میرے آقا گویا اس دعا کا ثمرہ ہیں. اور آپ کے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حیدرآباد والوں نے کہا 22 واسطے ہیں. جی ہاں، جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ معلومات ہونی چاہیے ہمیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے، خوبصورت نسب نامہ، پاک لوگوں کا ذکر خیر ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کاش ہم وہ پورا یاد بھی کریں اور اس بارے میں غور بھی کرتے رہیں. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. سبحان اللہ. لواء الحمد کیا ہے اور بروز قیامت کس کے پاس ہوگا؟ لواء الحمد جھنڈا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا اور جس کے نیچے ساری امت ہوگی. لواء الحمد ایک جھنڈے کا نام ہے جو بروز قیامت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوگا، سب لوگ اس کے نیچے ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. میں یہ ماشاءاللہ لواء الحمد کے بارے میں بہت بار سنا. ایک بار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت نظر سے گزری کہ لواء الحمد جو ہے وہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی. بہت طویل لمبائی، میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو تقریباً 1200 یا 1500 سال کی مسافت اس جھنڈے کا جو لمبائی ہوگی نا وہ اتنی ہوگی، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا. اور اس پر جو لکھا کتاب میں کہ یہ جھنڈا کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا، تو اس کے مفہوم میں یہ لکھا کہ چونکہ جو دور دور غلام ہوں گے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا سب کے لیے پہچان ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جھنڈے کے پاس ہیں، کیونکہ لواء الحمد نبی پاک کو عطا کیا گیا ہوگا. اور عاشقان رسول یہ تمنا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا وہ شعر، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، وہی لواء ہے کہ جس کے تلے ہم وہاں پر جمع ہو جائیں، اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں. لیکن ایک شعر جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا بہت عرصے سے سنتے تھے، وہ شعر اس دن سمجھ آیا کہ نبی پاک علیہ، دیکھیں نا اربوں لوگ ہوں گے میدان قیامت میں، کیسے تلاش کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ تو اب اتنا بڑا جھنڈا جو دور سے نظر آ رہا ہوگا، تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا سمجھاتے ہیں؟ نشان خسرو دین دور کے غلاموں.
جو دور ہوں گے نا غلام. اب مثال کے طور پہ کوئی غلام پتہ نہیں کہاں ہے اور وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ میرے آقا کہاں ہیں, تو دور سے اسے ایک جھنڈا نظر آ جائے گا, نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. میرے آقا وہ پرچم بتا رہا ہوگا کہ چلو مدینے والے آقا وہاں ہیں, شافع روز محشر وہاں ہیں, آؤ ان کے دامن میں چلتے ہیں. اور سبحان اللہ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے, اے میلاد پر جھنڈے لگانے والوں, پرچم لگانے والوں, انشاءاللہ میدان محشر میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ لواء الحمد مبارک جھنڈا ہوگا. سبحان اللہ. جی باری ہے ہمارے حیدرآباد والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے دور میں محراب کی موجودہ علامت رائج نہیں تھی, تو پھر بتائیے اس محراب کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سات سیکنڈ رہ گئے ہیں, چاہیں تو مدد لے لیں, چاہیں تو جواب دے دیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہوئی تھی. آپ نے کہا سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی بھائی کیا جواب دیتے ہیں. جی کیا تحفہ دیں گے صحیح جواب دینے والے کو؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مایہ ناز تعریف شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی مایہ ناز کتب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. جی آپ دیکھیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کون لے جاتا ہے؟ غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجاج بن یوسف کے دور میں عمر بن عبدالعزیز نے بنائی تھی. اب دور تو یہاں نہیں لکھا, لیکن یہ محراب کی ابتدا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 88 سنہ ہجری میں مسجد میں محراب بنانے کی ابتدا کی. ہم جواب آپ کا اس حوالے سے درست مان لیتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی سب سے پہلے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مسجدوں میں محراب نہیں ہوتی تھی, صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محراب بنائی. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. اور یہاں میں ساتھ ساتھ ایک مدنی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین, کہ یہ کام تو ہر مسجد میں ہے. دنیا کی شاید ہی کوئی مسجد جس میں محراب نہ ہو. مسجد کی زینت ہے محراب, مگر مسجد میں کیا جانے والا ایک کام, یہ وہ کام ہے جو نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا, نہ صحابہ کے دور میں تھا. اب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس کی ابتدا کی. تو ہر وہ چیز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ ہو, صحابہ کے دور میں نہ ہو, اس پر اعتراض مناسب نہیں. بلکہ اچھے کام اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی, صحابہ کرام کے بعد بھی, آج بھی اگر اچھے کام جاری کیے جائیں جس سے قرآن و سنت کی کوئی یوں سمجھے کہ ٹکراؤ نہیں ہوتا ہو, شریعت کا کوئی ٹکراؤ نہ ہوتا ہو, مسلمان اچھے انداز میں اس کو بنائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہر مسجد میں محراب موجود ہے. مجھے امید ہے اب آئندہ آپ محراب دیکھیں گے تو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت سعیہ نہیں ہے. بدعت ہوتی ہے, بدعت کہتے ہی نئے کام کو ہے, مگر بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک اچھی بدعت ہے, اب محراب بدعت ہے مگر ایک اچھی بدعت ہے, اور ساری دنیا کی مسجدوں میں ہے. تو پھر اس کا مطلب اچھے کام اگر شریعت سے نہ ٹکرائیں تو اس کو شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذہنی آزمائش کے ذریعے امید اس مدنی پھول کو بھی یاد رکھیں گے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. بتائیں ابلیس بارگاہ خداوندی سے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے کس مقام پر فائز تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا. جی جناب, وہ فرشتوں کا استاد تھا. جواب درست دے دیا ہے. اب غور طلب بات یہ ہے, فرشتوں کا استاد تھا, تکبر کیا, حسد کیا, یہ وہ گناہ تھے جو ابلیس نے کیے, مگر فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود راندہ درگاہ کر دیا گیا, قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا گیا. ہم اور آپ سوچیں جو تکبر کرتے ہیں, جو حسد کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. بتائیے اقامت کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں, ایک آپشن مدد کا باقی ہے آپ کے پاس, جلدی کیجئے. اقامت کا جواب دینا سنت ہے. آپ نے کہا اقامت کا جواب دینا سنت ہے, مدد کا آپشن بھی آپ نے نہیں لیا. اقامت کا جواب دینا مستحب ہے, اور آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے. جی بتائیے فساد امت کے وقت سنت کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے کیا اجر ہے؟
जो फसादी उम्मत के वक़्त मेरी सुन्नत को थामेगा, एक सुन्नत को थामेगा, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है, जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूत थामे उसे 100 शहीदों का सवाब मिले। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक जब बयान करें तो पहले भी अर्ज किया था कि साथ ये भी कह दिया करें कि मफहूम हदीस है, ताकि अगर अल्फाज हमसे कुछ ऊपर नीचे हो जाएं तो मसला ना हो। यहाँ एक और बात, अब एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, एक आलिम दीन थे, अमीर अहले सुन्नत का तस्करा खैर हुआ, तो उन्होंने कहा कि हदीस पाक में तो ये है कि जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी एक सुन्नत को जिंदा करे, कुछ और भी अहादीस के अल्फाज हैं, उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो जिस अमीर अहले सुन्नत ने दुनिया भर में कई सुन्नतों का इजरा किया और आज लाखों लाख मुसलमान उन सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, तो उनको किस कदर नेकियां मिल रही होंगी। अल्लाह दावत इस्लामी को सलामत रखे, अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे, और हमें भी चाहिए कि हम आगे बढ़कर सुन्नतों पर अमल करते चले जाएं। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, हमें ये देखना है कि मेरे आका ने क्या फरमाया है, हम उनके उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, उस पर अमल करना चाहिए। आइए अब सवाल हैं ऑप्शन वाले। ये वो सवाल है जिसमें 3 चॉइसेस भी दी जाएंगी, 3 आपको क्या कहेंगे इशारे होंगे, उनमें से कोई एक आपने पसंद कर लेना है जवाब। बताइए कितने साल की उम्र में कुतुब मदीना सैयदी जियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा ने आला हजरत से सनद खिलाफत पाई। 3 ऑप्शन हैं, 25 साल, 20 साल या 18 साल। उम्र कितनी थी जब सैयदी कुतुब मदीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आला हजरत से सनद खिलाफत पाई? अठारह साल की उम्र में आपने सनद फरागत हासिल की। 3 ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन थे 25 साल, 20 साल या 18 साल। आपने कहा 18 साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है सैयदी कुतुब मदीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि सिर्फ 18 साल की उम्र में इमाम अहले सुन्नत ने उन्हें अपनी खिलाफत से नवाजा। वली वली को शनाख्त कर लेता है और उनकी जो पहचान होती है वो कर लेते हैं। क्या बात है। बारी मरकजुल औलिया वालों की है। मस्जिद खैफ में कितने अंबिया किराम की कब्रें हैं? 3 ऑप्शन है, 50, 60 या 70 अंबिया किराम। 70 अंबिया किराम। आपने कहा 70 अंबिया किराम। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस से हज उम्रा के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, क्योंकि ये वो मजलिस है जो हाजियों की गोया खैरखाई करते हैं, ज़ायरीन को ज़ियारत भी करवाते हैं। बहुत सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के तहत आशिकाने रसूल को हासिल होते हैं। और बात भी चूंकि मस्जिद खैफ की चल रही है, तो मस्जिद खैफ में आपने कहा 70 अंबिया किराम। जी हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जवाब दुरुस्त है। मस्जिद खैफ है कहां पर? चलें अब यहां वालों से एक सवाल हो जाए और देखें कौन जवाब देते हैं। मस्जिद खैफ में 70 अंबिया किराम के मज़ारात हैं। ये मस्जिद खैफ है कहां पर? चलें मजलिस से हज उम्रा के इस्लामी भाई आए, इन्हीं से जवाब ले लेते हैं। क्या तोहफा देंगे भाई आप? दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की माया नाज तारीफ रफ़ीकुल हरमैन। चलें भाई, क्या बात है। खजूर मदीना। क्या बात है। मक्के मदीने ले जाने वाली किताब भी और खजूर मदीना भी। यहाँ मैं ये अर्ज करता चलूँ कि रफ़ीकुल हरमैन ये एक ऐसी शानदार किताब है। ज़रा मुझे किताब भी दिखाइए, इसका तारुफ भी पेश कर देते हैं। माशाल्लाह हाजियों के काफ़िले बनना शुरू हो गए हैं। उम्रे पर जा रहे हों तो रफ़ीकुल मोतमरीन हासिल करें, हज पर जा रहे हों तो रफ़ीकुल हरमैन हासिल करें। ये मकतबतुल मदीना पर मौजूद है, मुख्तलिफ ज़बानों में शाया हो चुकी है। डाउनलोड भी आप इसे कर सकते हैं दावत इस्लामी की वेबसाइट से। तो अब ये तोहफे में दी जा रही है और इन दुआओं के साथ दी जा रही है कि अल्लाह ताला इनको हज की सआदत भी अता फरमाए। जी बस अब रफ़ीकुल मोतमरीन भी आ गई, सुभान अल्लाह। ये दोनों किताबें बाज़ औक़ात हमारे यहाँ तो मशहूर ये है कि किया जाता है, जो उम्रे पे जा रहा हो ना उसको 2 चीज़ें लोग देते हैं उमूमन। एक तो हार पहना देंगे और दूसरा जनाब एक शरबत का गिलास। हमारा तो एक मशहूर शरबत है, इतने जमा हो जाते हैं कि फिर वो जाकर स्टोर वाले से तरकीब बनानी पड़ती है। कौन पिएगा इतने शरबत भाई? ये किताबें देना वो साथ, अच्छा ज़्यादा भी हो गई तो औरों को बढ़ जाएंगी, फ़ायदा भी होगा, सवाब जारिया भी होगा। जनाब तो अब बताइए कि मस्जिद खैफ कहाँ है? जी अपना नाम भी बताएं, अपना शोबा भी बताएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइन अत्तारी मजलिस हज उम्रा। जी मस्जिद खैफ मैदान मिना में। मस्जिद खैफ मैदान मिना मक्का मुकर्रमा में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 70 अंबिया किराम के मज़ारात हैं, लेकिन ये बता दूं कि वो मज़ारात नजर नहीं आएंगे। मस्जिद खैफ में आप जाएं तो मज़ारात तो अब ज़ाहिर मस्जिद बन गई है वहां पर, लेकिन मस्जिद के करीब जाकर दुआ की जा सकती है, सलाम पेश किया जा सकता है। रफ़ीकुल हरमैन में अमीर अहले सुन्नत ने इस सलाम को पेश करने का तरीका भी लिखा है। तो जब भी मिना जाएं, अल्लाह करे कि 8 ज़ुल्हिज्जा को एहराम पहनकर लब्बैक पढ़ते हुए रब करीम हमें मिना की हाज़िरी अता फरमाए। यकीन जानिए, मैं अब जो बात करने लगा हूँ
اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے زندگی میں بڑے دن گزارے ہوں گے, بڑی راتیں گزاری ہوں گی, اپنے بڑے بڑے گھروں میں وہ دن گزارے ہوں گے, لگژری بیڈ روم میں شاید آپ نے دن گزارے ہوں گے, مگر جو مینا کی راتیں ہیں, جو خیمے میں گزرتی ہیں, بظاہر نہ کوئی لگژری بستر ہوتا ہے, واش روم کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, لائن میں لگ کر وضو کرنا پڑتا ہے, مگر خدا کی قسم حاجی سے پوچھو, اگر یہ بات پوچھنی ہے تو کسی حاجی سے پوچھو, عاشق رسول سے پوچھو کہ وہ مینا کے دن کیسے یاد آتے ہیں, وہ راتیں کیسے یاد آتی. یہ شہر فقط 4-5 دن کے لیے سجتا ہے, مگر لاکھوں لاکھ حاجی جو ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. اور پھر مزدلفہ کی رات کی کیا بات ہے, کھلا آسمان ہوتا ہے, کوئی بستر نہیں, عموماً ریت پر لاکھوں لاکھ حاجی سو رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ سے کیسی محبت ہے اور یہ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہم سب کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے, مینا کے دن عطا فرمائے, مینا کی راتیں عطا فرمائے, مزدلفہ کی رات عطا فرمائے, عرفات کا دن عطا فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کہ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. حیدرآباد کے اسلامی بھائی 4 نمبر سے پیچھے ہیں, لیکن ابھی بہت سلسلہ آگے باقی ہے, کوشش کرنی ہوگی مقابلے میں واپس آنے کی. اب باری ہے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول سیگمنٹ میں 3 اشعار ہوں گے. پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی. آئیے پہلا سوال کرتے ہیں حیدرآباد والوں سے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے, مدد کا آپشن آپ کے پاس ابھی بھی باقی ہے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے, وقت ختم ہو گیا ہے. وہ حسن دیا ایسا طرحدار بنایا. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی ہے یہ قسمت, اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت. آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا, آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر. کوئی ہے مدد کرنے والا؟ نہیں جناب, مددگار بھی نہیں ہے, شعر مشکل ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا. تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق, علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر. کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق, کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تیری تربت کا مجاور میں بنوں, تیری تربت کا مجادر میں بنوں, پھر نکالوں دل کے ارماں آمنہ. تیری تربت کا مجاور میں بنوں, پھر نکالوں دل کے ارماں آمنہ. جواب درست دے دیا ہے. تم سے اللہ و محمد ہے عیاں, نور و ہدا تم میں پنہا آمینہ. نور و ہدا تم میں پنہا آمنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہاں والوں کی تو باری ہو گئی. اب چلیں آپ سے کچھ اشعار سنتے ہیں. دیکھیں جناب کون صحیح جواب دیتے ہیں اور ہم سے تحفہ لے کر جاتے ہیں. جی حج کی ہی بات ہو رہی ہے, مدینے کی ہی بات ہو رہی ہے, تو کیوں نہ مکے مدینے دونوں کی بات کر لی جائے. کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں مکہ اور مدینہ دونوں کا تذکرہ ہو. چلے کسی بھی نعتیہ کلام کا جو ہمارے اپرووڈ ہم جن کلاموں کو پڑھتے ہیں, جی جس میں مکہ کا بھی تذکرہ ہو ایک ہی شعر میں اور مدینہ کا بھی تذکرہ ہو. جی یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد, یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد, یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ
ہمارا یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. بہت خوبصورت شعر. اور میں ایک کلام کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی تو کیا بات ہے، مگر ایک کلام میں شاندار اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کلام کے تقریباً ہر ہی شعر میں پہلے مصرے میں تذکرہ ہے مکہ پاک کا اور دوسرے مصرے میں تذکرہ ہے مدینہ پاک کا. کیا خوبصورت کلام ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ہیں اب کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. لوگ غلاف کعبہ کو آنکھوں سے لگانا بڑی سادہ سمجھتے ہیں نا. ہم غلاف کعبہ کے دھاگے بھی یہاں دیتے ہیں. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. اب ایک شعر اسی کلام کا سننا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت شعر ہے اور امیزنگ. کیا تخیل امام اہل سنت کا. میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا اس کا معنی. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. اس کا دوسرا مصرع. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. جی دیکھیں جناب صحیح سناتے ہیں کہ نہیں، ورنہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. جی کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سیدی اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش. سبحان اللہ. ہدایت بخشش کھجور مدینہ بھی ساتھ دی جا رہی ہے. ہدایت بخشش ضرور حاصل کریں. اب اس شعر کا مطلب ذرا سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت کی جو امیجنیشن ہے، جو تخیلات ہے، ذرا سمجھیے. کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. ذرا غور کریں کہ کعبہ شریف کی جو ماشاءاللہ جو دیوار ہے، جو کعبہ شریف کی بناوٹ ہے، اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہوگا یہ تو میں نہیں پتا. جو ہماری موٹی عقل میں سمجھ آتی ہے کہ تم نے کعبے کی رفعتوں کو تو دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے، مگر اب باری ہے دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی خاک کو دیکھنے کی. اب ذرا غور کیجئے گا، خاک عموماً دیکھنے کے لیے آنکھیں جھکانی پڑتی ہیں نا، نیچے ہوتی ہے، اور ایک طرف کعبے کی رفعت کی بات ہو رہی ہے. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب نبی پاک کے در کی خاک دیکھنی ہے نا تو ٹوپی کو سنبھالنا پڑے گا. اور یہ محاورہ کیوں استعمال کیا کہ جب بہت اونچی عمارت کو دیکھنا ہو نا تو ٹوپی کو سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ ٹوپی گر جاتی ہے. اب تمہیں بات ہے نبی پاک کے در کی خاک کی رفعت کو دیکھنے کی، تو وہ اتنی بلند ہے کہ تمہیں اپنی ٹوپی سنبھالنی پڑ جائے گی. اب اس شعر کو سمجھیے. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کیا بات ہے امام اہل سنت کی. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے اشعار سنتے رہیں گے، کچھ ترجمہ تشریح بھی موقع ملا تو کرتے رہیں گے. آئیے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. 8 نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے اور 16 نمبر گیپ بڑھ گیا ہے مرکز الاولیاء والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت جس کا نام ہے درست کیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے. جی حیدرآباد والوں سے گزارش ہے ہمت نہ ہاریں، کچھ پانی وغیرہ پئیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، یہ باقی ٹیموں کے لیے بھی مدنی مشورہ ہے کہ اگر کسی سیگمنٹ میں پیچھے رہ جائیں نا اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، آگے جو باقی ہے اس پر توجہ دیں، اچھے انداز میں اس کے جواب دینے کی کوشش کریں. اگر یہی سوچتے رہے کہ 8 نمبر کور کیسے ہوں گے تو کور نہیں ہوں گے. آپ اب ہر سوال کو جو جواب آپ کو آتا ہے اچھے انداز میں اس کو جواب دیں، رزلٹ آخر وقت کے لیے چھوڑ دیں. اور ہماری نیت بھی یہ ہے کہ ہم کسی طرح مدنی چینل کے ناظرین تک اچھے انداز میں علم دین پہنچائیں، تو وہ الحمدللہ ہر سوال کے جواب میں پہنچتا چلا جا رہا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. کلر پسند کریں گے حیدرآباد والے؟ سبز، نیلا، پیلا یا سفید؟ پیلا. پیلا. بتائیے پیلے کے پیچھے کیا ہے؟ جی کچھ مشکل بھی ہے لیکن کیا یہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ریاض الصالحین. اللہ، حیدرآباد والے کون کہتا ہے ذہین نہیں ہے؟ صرف 10 سیکنڈ کے اندر کم و بیش انہوں نے جواب دیا ہے ریاض الصالحین، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. شاندار کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. احادیث کرام کو ایک اتنے پیارے انداز میں جمع کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ہر عاشق رسول کے پاس ہونی چاہیے. مبلغین کے لیے تو خزانہ ہے ریاض الصالحین، سبحان اللہ. اور مکتبۃ المدینہ نے غالباً فیضان ریاض الصالحین کے نام سے اس کی تسہیل کی ہے اور اس کو آسان کیا ہے. شاندار کتابیں حاصل کیجئے، اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کتاب میں کیا ہے؟ کہیں تو منجیات
یعنی نجات دلانے والے اعمال کا بیان ہے، تو کہیں مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال کا بیان۔ یہ کتاب راہ حق کے سالکین کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ المدینہ العلمیہ نے بڑے آسان اور خوبصورت انداز میں ہمارے لیے اس کو شائع بھی کر دیا ہے، حاصل کیجئے اور برکتیں لوٹیے۔ باری ہے مرکز العالیہ والوں کی، بتائیے کون سا رنگ پسند کریں گے؟ جی سبز رنگ، ہرے رنگ کے پیچھے مبارک رنگ، اس کے پیچھے بتائیں کیا موجود ہے؟ جی جناب۔ کچھ مشکل ہے، چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو یہ آپ مدد بھی لے سکتے ہیں۔ مدد کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اشارہ دے دیں۔ یہ ہند کے ایک عالم دین کا لقب بھی ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ، وقت گزر گیا ہے۔ فیضان حافظ ملت، یہ جملہ تھا، اور غالباً اس نام کی کوئی کتاب یا رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر ہوگا، موجود ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت قائد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا نام عبد العزیز اور لقب حافظ ملت ہے۔ آپ 1894 میں قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد یوپی ہند بروز پیر صبح کے وقت اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور حضور حافظ ملت کی پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا نمونہ تھی، سنتوں کے ایسے عامل تھے۔ فیضان حافظ ملت بہت خوبصورت رسالہ حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے۔ چلیں گے حیدرآباد والوں کی طرف، جن کی شاید کچھ سانسیں بحال ہوئی ہوں گی، 2 نمبر کچھ کور ہوئے ہیں۔ آئیے جناب، کون سا رنگ پسند کریں گے، نیلا یا سفید؟ نیلا۔ بلو، بتائیے بلو رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں۔ اشارہ، یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے۔ سعید بن زید۔ آپ نے کہا سعید بن زید، بتائیے کیا انہوں نے جواب صحیح دیا ہے حیدرآباد والوں نے؟ جی جناب، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعید اور کنیت ابو الاعور ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 10ویں پشت میں کعب بن لوا پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن عمر بن نفیل میرے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک امت ہیں، کل بروز قیامت انہیں ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ کیا شان ہے ان کی، جواب درست دے دیا ہے، 1 نمبر ملے گا کیونکہ اشارہ حاصل کیا تھا۔ اب باری مرکز العالیہ والوں کی ہے، جناب نمبر پسند کریں گے؟ معرفت القرآن۔ ارے ارے ارے، اتنا جلدی جواب دیا ہے، کیا یہ صحیح جواب دیا ہے؟ ذرا بتائیے۔ معرفت القرآن بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، عام فہم اور آسان انداز میں قرآن مجید کے مطالب اور معانی سمجھنے کے لیے لفظ بہ لفظ ترجمے، مکمل با محاورہ ترجمے، آیات کے عنوانات اور مختصر حواشی پر مشتمل لفظی ترجمہ، شاندار پیشکش ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی۔ ایک ایک لفظ کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا ہے قرآن پاک کے، اور اس کے کئی پارے آ چکے ہیں۔ یہ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں بھی اور کئی جگہوں پر جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کو رائج کیا جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا۔ زبردست جواب دے کر پھر 2 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ سے بھی کچھ درست کروانا ہے۔ بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین جو ہیں وہ کیا درست کریں گے؟ جی بتائیے جناب، آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہاں حاضرین کچھ جلدی سے پہچانیے کیا درست کرنا ہے۔ حج و عمرہ مجلس والوں کو بھی اجازت ہے درست کرنے کے، اس مقابلے میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
جی ابھی تک نہیں پہنچے کوئی؟ اشارہ دینا ہے. دعوت اسلامی کی ایک شاندار اصطلاح ہے یہ. اب بتائیے جناب جلدی سے اسکرین پر دکھائیے. جی پیچھے اسلام بھائی ہاتھ اٹھایا. چلیں لگتا ہے مدنی قافلے کے مسافر بننا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکرین پر دکھائیں ذرا وہ الفاظ. جی اب بتائیے کیا ہے یہ مکتبۃ المدینہ. نہیں جناب, مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے اور کتنے مدنی کام ہیں؟ 12 مدنی کام. یہ تھا جناب آج آپ کا سوال. دکھائیے جناب 12 مدنی کام. یہ آج اصطلاح تھی اور دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں کے اہداف, مدنی کاموں کا طریقہ کار اور مدنی کاموں کی اہمیت اور فضائل پر مشتمل ایک شاندار رسالہ بھی آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے. ہر اسلامی بھائی کو اسے حاصل کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. 12 مدنی کام جناب, نیت سارے کر لیں کہ اس رسالے کو حاصل بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. چلیں جناب چلتے اسکور بورڈ کی طرف. اس سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ کیا کہہ رہا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 11 نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے اور 18 نمبر ہیں مرکز العالیہ والوں کے. کچھ فرق پڑا ہے. جو گیپ 8 نمبر کا تھا اب وہ 7 نمبر پر آ گیا ہے. اگلا سیگمنٹ شروع کرنا ہے ہم نے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات میں 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. وہ کون سی جگہ تھی جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر وہاں سے گزرے تھے؟ وہ وادی نمل تھی کہ جہاں چونٹیوں کی کثرت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے جی ہاں وہ وادی نمل تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چونٹیوں کی ملکہ کی آواز حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دور سے سن لی تھی؟ 3 میل دور سے سن لی. آپ نے کہا 3 میل دور سے سن لیا تھا. ذرا غور کیجئے, چونٹیوں کی آواز ہم نے تو کبھی نہیں سنی ہوگی, مگر اللہ کے نبی کو رب عز و جل نے کیسی سماعت عطا فرمائی کہ 3 میل دور سے چونٹیوں کی آواز کو سن لیا. یہ آپ کا معجزہ بھی تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکروں کو لے کر وادی سے گزر رہے تھے تو چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. کتنا انٹرسٹنگ اور کتنی معلوماتی باتیں ہیں. جی چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ اس نے چونٹیوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ تم تمام اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ, کہیں لاشعوری میں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. چونٹیوں کی ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ, ورنہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا. جواب درست دے دیا ہے. ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی کتنا بڑا تھا اور نیز حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت کتنی دیر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا؟ یہ وہ کرامت ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. 80 گز لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے پلک جھپکتے میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا. یہ تخت بلقیس جو تھا یہ ملک سبا میں موجود تھا. حضرت آصف بن برخیہ اللہ کے نبی نہیں ہیں, اللہ کے ایک نیک برگزیدہ بندے ہیں. قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ ہے, یعنی یہ اللہ کے ولی تھے. اور پلک جھپکنے میں تخت کی سائز کیا تھی؟ 80 یارڈز 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا. یعنی یہ شاید کسی کنٹینر میں بھی نہیں آ سکتا, اتنا بڑا تخت تھا. ہے پانی کا جہاز میں ہی شاید آتا ہو, لیکن پلک جھپکنے میں within a seconds بھی شاید زیادہ ہوگا. یہ تخت ملک سبا سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا. تو جب قرآن پاک میں کرامتوں کا تذکرہ ہے تو اگر اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بیان کی جائیں تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.
15 नंबर हैं हैदराबाद वालों के और मरकजुल औलिया वालों के 22 नंबर हैं। 7 नंबर का फर्क अभी भी बाकी है जो दूर करना है और मौका है। कुछ तेज लिख लें, कुछ दुरुस्त लिख लें और वक्त के अंदर लिख लें तो शायद हैदराबाद वाले नंबर ले लेंगे। सेगमेंट का नाम है तहरीर कीजिए, मगर इस सेगमेंट से पहले हम कुछ तासुरात अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। चलते हैं हमारे यूसुफ भाई के पास। आज माशाल्लाह सलमान भाई भी हमारे दरमियान हैं, उन्हें भी मरहबा कहते हैं। माशाल्लाह बाबुल मदीना की टीम के मैं देख रहा था कि काफ़ी कोशिशें कर रहे थे, तैयारियां करवा रहे थे, मगर बाबुल मदीना वाले तो हमसे दूर हो गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हर दावत इस्लामी वाला हमारा है, सारी टीम्स हमारी हैं इंशाल्लाह। जी यूसुफ भाई क्या फरमाते हैं? मरकजुल औलिया लाहौर से एक मदनी बहार है। अयूब भाई की तरफ से SMS मौसूल हुआ, कहते हैं कि सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है, इससे बहुत इल्म दीन हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैंने इस सिलसिले की बरकत से सुन्नत के मुताबिक खाना शुरू कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन। जमजम नगर हैदराबाद से इस्लामी भाई कहते हैं, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ज़हनी आजमाइश सिलसिला बहुत प्यारा है, इससे हमें खूब इल्म दीन सीखने का जहन मिलता है। अल्लाह ताला ज़हनी आजमाइश और मदनी चैनल की पूरी टीम को खूब बरकतें अता फरमाएं। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। ये आपके आगे कैलेंडर पड़ा हुआ है मेरा ख्याल है, मकतबतुल मदीना की पेशकश लगती है ये भी माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब मकतबतुल मदीना ने बहुत ही खूबसूरत अहादीस के साथ रिवायतें भी हैं। जी ये टेबल पर रखने का शानदार कैलेंडर है ताकि तारीख भी बताता रहे और साथ साथ मदनी फूल भी मिलते रहे माशाअल्लाह। जी मरकजुल औलिया लाहौर पाकिस्तान से हमारे इस्लामी भाई साजिद अत्तारी कहते हैं, हाजी अब्दुल हबीब भाई, मैं कुर्बान अपने पीर व मुर्शिद पर। ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा सिलसिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका दुआओं का। अब ये कि सीख कर अमल करने का जज्बा भी बेदार कीजिए। जी मदनी सहरा मानसेरा पाकिस्तान से हमारे इस्लामी भाई अब्दुल सत्तार सैफी अपने मदनी ख्यालात का इजहार कुछ यूं करते हैं कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 सिलसिला बहुत प्यारा है। इस सिलसिले के लिए कोशिश करने वाले तमाम इस्लामी भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल आपके वालिद मुहतरम हाजी याकूब गंग साहब और मेरे वालिद मुहतरम को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाएं। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आप सबके तासुरात का, दुआओं का। जी शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है तहरीर कीजिए। जी मरकजुल औलिया वाले इस बोर्ड पर ज़रा लिखिए बाबुल इस्लाम का जो शहर है हैदराबाद जमजम नगर, और आप लिखिए मरकजुल औलिया लाहौर। ज़रा कुछ खैर सगाली के जज्बात भी हो ना, अच्छा से लिखिएगा नाम भाई, सामने वाली टीम है तो कोई बात नहीं, शहर हमारा ही है। चलें जनाब, जमजम नगर हैदराबाद लिखकर अब यहाँ आ जाएं और जाने कितने मोहब्बत से देखें आपका नाम मरकजुल औलिया लाहौर, ब्रैकेट में फिर मदनी भी लिखा है। थोड़ा हल्का हाथ रखना आसिफ भाई। चलें जनाब, अब देखते हैं कि क्या लिखना है आज। मकतबतुल मदीना की किताबों के नाम लिखने हैं। वक्त शुरू हो गया आपका। मकतबतुल मदीना की शाया करदा किताबों के नाम। मकतबतुल मदीना की तरफ देखिएगा नहीं, पता चला बोर्ड उठाकर मकतबे पे चले जाते हैं और देखते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। जनाब 12 सेकंड्स बाकी हैं। मकतबे वाले कंफर्म करेंगे कि ये किताबें आपने शाया की भी हैं कि नहीं। चलें जनाब, 10 सेकंड रह गए। 5 सेकंड रह गए। 2 1 टाइम आपका खत्म हो गया जनाब, रुक जाइए। चले भाई गिनती करवाएंगे इस्लामी भाई, आप यहां आ जाए बेटा। जमजम नगर हैदराबाद वालों ने क्या लिखा है? रियाकारी 1, तकब्बुर 2, हसद 3, फैजाने रियाजुस सालिहीन 4, सिरातुल जिनान 5। इसकी तो 7 जिल्दें, इसको एक ही गिनेंगे 7 गिन लेंगे? अच्छा एक ही गिनेंगे। फैजाने उम्महातुल मोमिनीन 6, फैजाने फारूक 7। ये फैजाने फारूक है या फारूक आजम? अच्छा वक्त खत्म हो गया तो इसलिए अब देखें इसको क्या मानती है हमारी मजलिस के नहीं। अब यहाँ बारी है मरकजुल औलिया लाहौर वालों की। गफलत 1, हसद 2, तकब्बुर 3, हिर्स 4, बदशुगुनी 5, बदगुमानी 6, काफिल दर्जी 7, वुजू और साइंस 8, एक आंख वाला आदमी, बेहतर कौन, 10, वो हम में से नहीं। ये रिसाला है कोई?
جی 11 اچھا نیا رسالہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست ترکیب ہے کہ شارٹ نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. اس کی تیاری کی ہوگی کہ ایک ہی جملے میں غفلت، حسد، تکبر، حرص، بدشگونی یہ سارے الگ الگ نام ہیں. مرکز الاولیاء لاہور والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ جب تک دوسری پرچی ہمارے پاس آ جائے گی. جی آئیے. جی آپ تیار ہیں؟ آپ نے صحابہ کرام کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہو چکا آپ کا. 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام لکھنے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین خود بھی غور کریں کہ ہمیں کتنے صحابہ کرام کے نام معلوم ہیں. ہر صحابی کے نام سے پہلے حضرت بھی لکھنا ہے اور بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھنا ہے. ادب کے ساتھ برکتیں لوٹنے کی نیت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ساتھیوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. کیا بات ہے. امت کے ستاروں کے گویا نام لکھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 7 6 5 4 3 2 1. مدینہ. رک جائیے جناب. زمزم نگر حیدرآباد والوں نے کتنے صحابہ کے نام لکھے ہیں؟ یہاں آ جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی 6 نام لکھ سکیں. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی کا نام. اچھا فضل بن عباس. جی حضرت یہ قسم پڑھیں گے. جی حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 7 اور وہاں 6 جناب. یہ بھی 2 نمبر مرکز الاولیاء والوں کو دیے جا رہے ہیں. جناب چلیں. آپ نے دیکھا مدنی چینل کے ناظرین کوشش تو کی حیدرآباد والوں نے، لیکن سلسلہ ذہنی آزمائش میں ذہن بھی تیز ہونا چاہیے اور اب لکھائی بھی تیز ہونی چاہیے. نہ جانے اگلے سیگمنٹ میں اور کیا کیا ہمیں تیز کرنا پڑے گا. یہ تو اگلے سیگمنٹس اور اگلے مقابلے بتائیں گے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 15 نمبر ہیں حیدرآباد زمزم نگر کے اور 26 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور والوں کے. اب فرق 11 نمبر کا ہو گیا. 11 نمبر کا ڈسٹنس ہو گیا ہے. آخری 3 سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم نعت شریف بھی سنیں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے. نعت خواہ اسلام سے گزارش ہے آگے آ جائیں انشاءاللہ. دونوں ٹیمز بھی ہمارے پاس آ جائیں انشاءاللہ عز و جل. فکر مدینہ بھی ہم نے کرنی ہے، آپ کی کالز بھی لینی ہے اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر بھی چلنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. عبدالرحمٰن بھائی آپ بھی آ جاؤں پر انشاءاللہ. جی مدنی منع اور مدنی منیاں بھی ماشاءاللہ ہمارے منچ پر رونق افروز ہوں گی. آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف کی واپسی پر جو کلام عام طور پر پڑھا جاتا ہے وہ پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، بادب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح، در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیار، جائیں تو جائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیار، جائیں تو جائیں کس طرح، اور آنکھ کو گئے منا
دل کو منائے کس طرح دل کو منائے کس طرح دل کو منائے کس طرح فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائے کس طرح فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائے کس طرح اور آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی آقا ہماری عید تھی کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح اور چوم کے خاک طیبہ ہمیں بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم چوم کے خاک طیبہ ہمیں بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم بھول گئے تھے سارے غم پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کس طرح پھر سے غم حیات میں دل کو پھنسائے کس طرح اور لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لوٹ کے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کر
اور گنبد سبز دیکھ کر روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، روح میں کیف سر بسر، صبر و قرار اے ادیب، روح ملائے کس طرح، صبر و قرار اے ادیب، روح ملائے کس طرح، در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے۔ تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے، اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی، مدنی منع بھی، اور تیار ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب ہم نے فکر مدینہ کرنی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم نے 13 جمادی الاخری کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جلدی جلدی اپنے اپنے رسالے لے لیجئے، اور 13 جمادی الاخری کی انشاءاللہ ہم نے فکر مدینہ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام، 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھنے والا مدنی انعام، اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام، شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام، آپ جناب سے بات کرنے والا مدنی انعام، الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام، سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے 2 درس دینے والا مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والا مدنی انعام، اصلاحی کتب یا فیضان سنت کے ترتیب وار 4 صفحات پڑھنے والا مدنی انعام، 12 منٹ روزانہ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت چٹائی یا نہ ہونے کی صورت میں زمین پر سونے اور اس کے ساتھ سرہانے، سنت کے مطابق آئینہ، سرما، کنگا وغیرہ رکھنے والا مدنی انعام، فجر، ظہر اور عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین پڑھنے والا مدنی انعام، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام، مرکزی مجلس شورا اور مدنی مرکز کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنے سے بچنے والا مدنی انعام، کسی ذمہ دار سے کوئی برائی صادر ہو جائے تو صحیح طریقے سے اصلاح کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کر کے درگزر سے کام لینے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، تہمت وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، کسی کی بات کاٹنے سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، اکثر دن کا حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام، نیچی نگاہیں رکھنے والا اور کفل مدینہ کا عینک استعمال کرنے والا مدنی انعام، قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی انعام، پردہ پوشی، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، سب مسلمانوں سے یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، خشوع و خضوع دعا کے دوران پیدا کرنے والا مدنی انعام، عاجزی کے ایسے الفاظ یعنی جس کی تائید دل نہ کرے یعنی نفاق اور ریاکاری سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع یا مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام،
मजाक मस्खरी, तंज, दिल आजारी और कहका लगाने से बचने वाला मदनी इनाम, कम से कम अल्फाज में गुफ्तगू निपटाने वाला मदनी इनाम, मदनी हुलिया अपनाने वाला मदनी इनाम। कुफले मदीना की कारकर्दगी भी देख लीजिए। 12 बार क्या आपने आज लिखकर गुफ्तगू की, 12 बार इशारे से कम से कम गुफ्तगू की, निगाहें गाड़े बगैर 12 बार कम से कम गुफ्तगू की, और क्या 12 मिनट कम बेश कुफले मदीना का ऐनक इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला हम सबको तमाम मदनी इनामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चल के नाज़रीन, वक्त हुआ है आपकी कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बच्चे अत्तारी कुंदरी जिला उमरकोट। हाजी अब्दुल हबीब मदनी माशाल्लाह इनके सिलसिले ज़हनी आजमाइश में कुंडली का नाम लेने पर, कुंडली का नाम आने पर मरहबा। अच्छा, कुंडली आपने देखा नहीं, ये भी इज़हार किया, तो कुंडली आने की दावत भी अर्ज की जाती है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना भी मौजूद है, जामिअतुल मदीना भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने ये तो बता दिया कि कुंडली आप आ जाएं, ये भी बता देते कुंडली है कहाँ। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाहर है, और अगर पाकिस्तान में है तो किस सूबे में है। गालिबन ये सिंध में है, लेकिन जब आपने माशाल्लाह मेरी इस बात को पिक किया कि मैंने नहीं देखा, तो वजाहत और कर देते। आज तो कुंडली की कॉल भी आ गई है, पहले नाम आता था, अब देखें कुंडली वाले कब यहाँ आते हैं। पहले मैं यहाँ आपको दावत दे देता हूँ, हमारे सिलसिले में तशरीफ लाएं, फिर कभी इंशाल्लाह मेरी भी हाजिरी होगी। जी, अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद साइम अत्तारी हिंद के शहर मुबारकपुर से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, मेरे दादा की तबीयत नासाज है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आज उनकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, क्योंकि वो कसरत से मदनी चैनल देखते हैं, और बिलखुसूस ज़हनी आजमाइश। आपके सवाल करते ही मेरे दादा जान सबसे पहले हम लोग को जवाब दे दिया करते थे। बराए मदीना आप उनकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपके दादा जान को शिफाए कामिला आजला अता फरमाए, जल्दी जल्दी सेहतयाब होकर वो अपने घर आ जाएं, और रब्बे करीम जितने बीमार आज इस सिलसिले को देख रहे हैं या उनके घर में जो बीमार हैं, ए मेरे करीम उन सबको शिफाए कामिला आजला अता फरमा। आमीन बिजाहि नबील अमीन। मैं आज आपकी कॉल के बाद आपसे शिकवा करना चाहता था कि आप कहाँ खो गए हैं, और आपने बड़े दिनों बाद आज हमें कॉल की है। माशाल्लाह मुबारकपुर अशरफिया से, हिंद से, मुबारकपुर से माशाल्लाह ये हमें कॉल करते हैं और बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको भी दुनिया की बरकत अता फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, मैं आपका दोस्त एमल रजा अत्तारी बात कर रहा हूँ। मुझे देश भी ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा बहुत चोट थे, एडवांस देते हैं। मुझे आपके पास आना है, मुझे आप बुलाएं और तोहफा दे, मदनी देखती दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आपकी ज़बान समझने के लिए मुझे कोई कोर्स करना पड़ेगा। आपने जो ज़हनी आजमाइश का हाल किया है, उसके बाद तोहफा तो नहीं बनता आपका, लेकिन बहरहाल आप आइए अपने अब्बू के साथ इंशाल्लाह हमारे सिलसिले में, सवाल का जवाब दीजिएगा और इंशाल्लाह मदनी तोहफा भी लेके जाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। आइए मदनी चल के नाजरीन, अब देखते हैं कि हमारा सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है। स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर इंशाल्लाह हम सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। जी जनाब, 15 नंबर हैं हैदराबाद जमजम नगर वालों के, और मरकजुल औलिया लाहौर वालों के 26 नंबर हैं। 11 नंबर का फर्क हो गया है। सेगमेंट है जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। पहले शुरू करेंगे जमजम नगर हैदराबाद वालों से। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी, जमजम नगर हैदराबाद के इस्लाम में तशरीफ ले आए हैं इशारा करने के लिए। मदनी मुन्ने भी हमारे पास आ रहे हैं पर्चियां लेकर। जनाब दिखाइए इन्हें, कौन सी पर्ची पसंद करेंगे? माशाअल्लाह। वक्त शुरू होता है अब। बकरा ज़बा करना, खाल, बकरे की खाल। थोड़ा सा और दुरुस्त करवाएं। बकरे की
खाल, बकरे की खाल उतारने का तरीका। बकरे की खाल इन्होंने कहा था और हमारे पास पर्ची है बकरी की खाल। क्या इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाए? चलें ऐसा करते हैं, आज हमारे हाजरीन से भी कोई वोट ले लेते। क्या कहते हैं, दुरुस्त मान लिया जाए? चलें, अक्सरियत की राय यही है। तो बकरी की खाल, वैसे बकरे की मोन्नस बता देते, लेकिन बहरहाल जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। अब बारी है मरकजुल औलिया लाहौर वालों की। जी, चलें, मदनी मुन्नी आई हैं, मरकजुल औलिया, इनके पास जाएंगे। वक्त शुरू होता है अब। दाढ़ी, एक मुट्ठी दाढ़ी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और रखनी एक मुट्ठी पूरी ही चाहिए, एक मुट्ठी से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग एक तो दाढ़ी रखते नहीं, वो भी गलत करते हैं। अच्छा, दाढ़ी रख लेते हैं फिर एक मुट्ठी नहीं रखते। अब ये शैतान बड़ा मक्कार है, कहते हैं नहीं दाढ़ी तो रखी है। भाई एक मुट्ठी दाढ़ी वाजिब है, इससे कम कटवाना जो है वो मर्द के लिए नाजायज है। तो बराए करम एक मुट्ठी पूरी करें। अच्छा, मुट्ठी भी वो भी अपनी मर्जी की होती है। अच्छा, कहें भाई मुट्ठी पूरी नहीं है, तो कहते हैं देखिए पूरी मुट्ठी है। अब मुट्ठी यहां से शुरू कर रहे हैं। तो भाई होंठ, ये होंठ भी ले लो ना, फिर नाक भी ले लो, तो दाढ़ी बच जानी है फिर। तो दाढ़ी बालों की है, आप चमड़ी, होंठ, दाढ़ी के ये जो जितनी खाल वगैरह सब क्यों शामिल कर रहे हैं? तो सिर्फ बालों की एक मुट्ठी पूरी हो, और उस मुट्ठी के बाद फिर जितने बाल हैं वो आप काट सकते हैं। तो चलें, इस बहाने काश हमें कल ऐसी कॉल्स भी आ जाएं जैसे आज मदनी में पैगाम आया कि हमने ज़हनी आजमाइश सिलसिले की बरकत से हमने सुन्नत के मुताबिक खाना सीख लिया। तो मैं अपने तमाम भाइयों से, इस्लामी भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो गौर कीजिए, दाढ़ी किसकी सुन्नत है? मेरे आका की सुन्नत है। अच्छा, फिर एक और बात, कब्र में प्यारे आका का दीदार होना है, ठीक है? आका दाढ़ी वाले हैं, क्या आका अलैहिस्सलाम से बगैर दाढ़ी के मिलोगे? ये भी गौर कर लीजिए। अच्छा, फिर जवाब ये देते नहीं जनाब हम कब्र में दाढ़ी लेकर जाएंगे, अभी तो देर है ना। तो चलें, इतने सारे यहाँ इस्लाम में मौजूद है, पहले यहीं एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते, प्रैक्टिकल कर लेते। कौन कौन कब्र में दाढ़ी लेकर जाएगा? जरा कैमरामैन दिखाएं भाई। 100% इस्लाम में चाहते हैं कि कब्र में दाढ़ी लेकर जानी है, ठीक है? अच्छा, अब कौन, किसको पता है कब्र में कब जाऊंगा? वो हाथ उठाए। अरे एक भी हाथ नहीं है। अच्छा, पहले नियत ये है कि कब्र में दाढ़ी लेकर जानी है, दूसरी ये पता नहीं है कब्र में कब जाना है। तो अब खुद फैसला कर ले दाढ़ी कब रखनी है। फिर तो अभी से रखनी है ना, क्या पता आज ही कब्र में चले जाएं। और बगैर दाढ़ी वाले कब्र में हम कैसे जाएंगे? और ये दाढ़ी कब्र में क्या काम करेगी? क्या खूबसूरत शेर इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का है। कब्र में अंधेरा होगा ना, अंधेरी कब्र कही जाती है, अंधेरी रात कही जाती है। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले। लहद कहते कब्र को, लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इंशाअल्लाह ये एक एक दाढ़ी का बाल जो है ये अल्लाह ने चाहा कब्र में नूर कस काम देगा। तो सजा लीजिए दाढ़ी। इस्लामी बहनों को भी इजाजत है दाढ़ी रखने की, नहीं अपने घर के महरम पर इनफरादी कोशिश करने की कि वो भी दाढ़ी वाले हो जाएं। बाज़ औक़ात इस्लामी बहनें रुकावट बनती हैं, घर की खवातीन रुकावट को, इस्लामी बहनें नहीं कहना चाहिए, माइनस कर देता हूँ, खवातीन जो है वो रुकावट बनती हैं। तो आपको भी चाहिए कि अपने घर के मर्द हजरात को प्यारे आका की सुन्नत सजाने की तरगीब दें। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। चलें जनाब, अगली पर्ची की बारी है और हैदराबाद जमजम नगर वालों से इशारा होगा। जी, वक्त शुरू होता है अब। मदीना, मदीने का फकीर, मदीने का भिखारी, मदीने का भिखारी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, मदीने के गदागर बन जाएं तो क्या बात है। वो है ना शेर, बहुत खूबसूरत है। क्यों जहां के ताजदारों ख्वाब में देखी वो शय। हाँ, आला हजरत भी किसको मुखातिब कर रहे हैं? क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी वो शय, यानी ताजदारों से बात हो रही है जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दुनिया की नेमतें, ताजदार है ना, मगर तुमने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। जो नबी पाक के गदा हैं उनको वो मिल जाता है जो ताजदार ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। एक और जगह कहते हैं ना, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिर। बारी है अब मरकजुल औलिया वालों की।
वक्त शुरू होता है अब। जी क्या बताया आपने? 3 उंगलियों से खाना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका की सुन्नत भी है और माशाल्लाह जवाब दुरुस्त दिया जी। बारी है हैदराबाद वालों की। जी वक्त शुरू होता है अब। मैं मदीने चला। हाय हाय हाय, कितनी प्यारी तमन्ना है। मैं मदीने चला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कब चल रहे हैं हुजूर? जब आका बुलाएंगे इंशाअल्लाह। चलें जनाब। वक्त शुरू होता है अब। मदीना, मदीना, मदीने का परिंदा, मदीने का कबूतर। अरे मदीने का कबूतर। ठीक है, मदीने का कबूतर, जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन ये कबूतर का इशारा कौन सा था? बिल्ली आती है तो आंखें बंद करते हैं, इन्होंने आंखें बंद करके परिंदा बताया। क्या बात है। कोई है जो आज ऐसा शेर सुनाए अमीर अहले सुन्नत का जिसमें कबूतर मदीना का तस्करा है? चलें जनाब, क्या तोहफा देंगे इनको? इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की बहुत ही खूबसूरत किताब अमीर अहले सुन्नत का नातिया कलाम जी, और साथ साथ खजूर मदीना भी। क्या बात है। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा खूबसूरत शेर है, कबूतर मदीना का तस्करा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तर्ज में सुनाएंगे? क्या बात है। वो मदीने के प्यारे कबूतर माशाअल्लाह, जब नजर आए तुझको बिरादे, उनको थोड़े से दाने खिला कर, उनको थोड़े से दाने खिला कर, तू सलाम मेरा रो रो के कहना। जी जनाब, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा और बड़ा खूबसूरत जवाब है। तोहफा ले रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह करीम कबूतर मदीना भी देख रहा नसीब फरमाए। क्या बात है जनाब। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं समझाइए मगर इशारे सेगमेंट के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 21 नंबर हैं हैदराबाद वालों के और 32 नंबर हैं मरकजुल औलिया लाहौर वालों के। अब बारी है यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से इशारा पूछने की। बताइए आज हाजरीन से क्या इशारा पूछा जा रहा है? जी देख लें, ये इशारा आप कुछ और समझते हैं। चले जनाब, देखें आज भी लगता है 7 तैयार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमेरात। अरे जुमेरात। देखिए पूछते हैं हमारी मजलिस से क्या ये इशारा दुरुस्त है? जी आपने कहा जुमेरात और इशारा है ये जुमा से एक दिन पहले का, यानी जुमेरात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वाकई हम तो शायद समझे थे कि कोई ये भीख मांगने का इशारा है, हो सकता है इससे कोई रिलेशन हो। अच्छा, जुमेरात को चूंकि भिखारी भीख मांगते हैं, जुमेरात बड़ी मुराद का नारा लगाते हैं, शायद ये इशारा इसके लिए होगा। लगता है ज़हनी आजमाइश हमें बहुत कुछ सिखा देगा। भीख मांगना नहीं सीखना है, हमें इशारा सीखना है। तो बहरहाल जुमेरात जो है वो इशारा हो गया है और इनाम भी इन्होंने ले लिया है। आइए स्कोर बोर्ड हम देख चुके हैं, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बताएं ये क्या है। बताइए ये क्या है, शुरू करते हैं जी। जी क्या आज फैज़ान मदीना दिखाएंगे, मज़ारात औलिया दिखाएंगे,
یا کیا دکھائیں گے؟ بتائیں یہ کیا ہے؟ جی آج فیضان مدینہ نہیں بلکہ آج آپ کو مزارات اولیاء دکھائے جائیں گے. غور سے دونوں ٹیموں نے دیکھنا ہے. بزر آپ کے پاس موجود ہے, پہلے اپنا بزر بجا کے چیک کروائیے. ٹھیک ہے جناب, جب آپ کو لگے کہ آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں تو جواب دیجیے گا, 2 نمبر لیں گے اور غلط جواب پر 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. بتائیے یہ کیا ہے؟ پہلے غور سے توجہ سے ان مزارات اولیاء کو دیکھ لیجیے. درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں, ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے. واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے. بہت سارے مزارات بڑی تیزی کے ساتھ دیکھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ان کی میموری کے اندر سیو ہو گئے ہیں کہ نہیں. جی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ بڑی جلدی میں دکھایا ہے تو آپ پر مجلس نے آج ایک شفقت اور کی ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کو ایک بار پھر یہ مزارات دکھائے جا رہے ہیں. چلیں بھائی غور سے دیکھ لیں, اور یہاں موجود حاضرین بھی دیکھیں نا, اور گھر والے میں بھی جو ناظرین وہ بھی غور سے دیکھ لیں. جب یہ بتائیں یہ کیا ہے سیگمنٹ شروع ہوگا تو آپ بھی اپنا آئی کیو لیول چیک کریں, آپ بھی چیک کریں کہ آپ بھی پہچان سکتے ہیں کہ نہیں. آئیے دکھائیے ایک بار پھر یہ مزارات, پہلے غور سے دیکھیے. درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں, ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے. واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے. جی غالباً آپ کو آج 4 یہ کوسچنز ہیں, ایسا ہی ہے. حیدرآباد والے چاہیں تو 8 نمبر لے سکتے ہیں, لیکن اب جواب جلدی دینا ہوگا. 8 نمبر کا یہ پورا سیگمنٹ ہوگا, 2 نمبر ملیں گے ہر پکچر پر. آئیے اب دیکھتے ہیں پہلا مزار شریف آپ نے جو بوجھنا ہے اس کا اشارہ کیا ہے. کیا بات ہے, صرف آسمان دکھا دیا آپ نے بھی ہے. چلیں جناب, آسمان تو کئی مزارات کے ساتھ تھا. دوسرا اشارہ دیجیے. سبحان اللہ, آپ کو آپ کی مرضی ہے, آپ چاہیں تو بیل بجا سکتے ہیں اور چاہیں تو تیسرا اشارہ کی طرف چلیں. چلیں جناب تیسرا اشارہ دیں. اللہ, بہت کلوز بیل بجی ہے. پہلے کس نے بجائی ہے؟ حیدرآباد والوں کو ووٹ زیادہ مل رہے ہیں تو اب چلنا ہے حیدرآباد والوں کے پاس. بتائیے یہ مزار کس کا ہے؟ پہلے یہ پکچر دکھائیے جناب جو آپ نے 3 اشارے دیے تھے, 3 جگہ سے پکچر جو کھلی ہے. جی پیر مہر علی شاہ صاحب. آپ نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب. جناب ایک اور ذرا تھوڑا سا اسکرین کھول کے دکھائیں. جی میں یہ سوچ رہا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کی مزار پر تو ایک بڑا سا مینار تھا, وہ کہاں ہے؟ تو اب نظر آ گیا ہے. اور بتائیے جناب کھول کر. جی مزید, اور اب نام بتائیے جناب. پیر مہر علی شاہ قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, گولڑا شریف سے بڑا شاندار یہ مزار مبارک ہے اور بڑی پیاری یہ مزار ہے, دربار ہے, ضرور جانا چاہیے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی تو کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ کلام ان سے یہ کہیے کہ لکھوا لیا. وہ کلام انہوں نے لکھا کہ آج بھی عاشقان رسول جب وہ کلام سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اللہ کریم ان کی تربت اثر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے, اور زمزم نگر والوں نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن
مزار شریف دیکھنا ہے کہ اب بھی کیا حیدرآباد والے یہ نمبر حاصل کر پائیں گے. جی چلیں جناب دوسرے اشارے کی طرف چلیں. دو پیارے پیارے مینارے دکھائے گئے ہیں. اگلے اشارے کی طرف چلتے ہیں. چلیں جناب بیل بجائی ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں نے. یاد رہے غلط جواب 2 نمبر مائنس بھی کروا دے گا. حیدرآباد والے یا تو 2 نمبر لینا چاہتے ہیں یا چلے یہ نہیں کہتا ان کے کم کروانا چاہتے ہیں. آپ بتائیے جناب. چلیں بھائی اب پکچر دکھا دیں جو آپ نے 3 اشارے دکھائے تھے جہاں تک. بتائیے یہ مزار کس کا ہے؟ لطف اللہ شاہ شتاری رحمۃ اللہ ہے. لطف اللہ شاہ شتاری. لطف اللہ شاہ شتاری اس طرح کا کوئی نام تھا جناب. دیکھتے ہیں یہ درست ہے کہ نہیں. اگلا اشارہ ذرا کھولیے پکچر کو. بتائیے یہ مزار کس کا ہے؟ یہ حضرت عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. باب المدینہ کراچی. 2 نمبر مرکز الاولیاء کے مائنس ہو گئے ہیں. شاید مقابلے میں مزید جان پڑ جائے جناب. اب چلتے ہیں تیسرے مزار اولیاء کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزار کس کا ہے. فرق اب 7 نمبر کا رہ گیا ہے. اگر اگلے 4 نمبر بھی حیدرآباد والے لے جاتے ہیں تو پھر بہت کم فرق رہ جائے گا اور آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. چلتے ہیں ہم تیسرے اس سیگمنٹ کی طرف. غور سے دیکھنا ہے یہ مزار کس کا ہے. چلیں. ارے پھر بیل بجا دیے حیدرآباد والوں نے. دیکھنا یہ ہے حیدرآباد والے اور واقعی اب ان کے پاس چارہ بھی نہیں ہے. ان کو یہی جوش دکھانا ہوگا. جی بتائیے یہ کس کا مزار ہے؟ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا کہنا ہے حضرت شاہ رکن عالم. جناب دیکھتے ہیں کیا یہ حضرت شاہ رکن عالم ہے یا بہاؤدین زکریا ملتانی ہیں. دونوں کے مزار بہت سملر ہیں مدینہ الاولیاء ملتان میں. جی اب دیکھنا ہے یہ شاہ رکن عالم ہے یا بہاؤدین زکریا ملتانی کا مزار ہے. بتائیے جناب. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار. غلطی ہو گئی ہے. 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. یہ بہت سملر مزارات ہیں. بہت ایک جیسی ان کی سمجھیے کہ تعمیرات ہیں اور یہی غلطی لگتا ہے ان سے ہو گئی ہے. اب چلیں گے آخری کوسچن کی طرف. 2 نمبر پھر کم ہوئے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والوں کے جو واقعی ان کو نمبر کی بہت زیادہ ضرورت تھی مگر کم ہو گئے. چوتھا سوال یہ مزار کس کا ہے؟ جی اگلے اشارے کی طرف چلیں. 2 اشاروں کے بعد بھی بیل نہیں بج رہی. اگلا اشارہ دیجئے. اب تو بہت واضح ہو گیا ہے مزار لیکن رسک کوئی نہیں لینا چاہتا کیونکہ صحیح جواب 2 نمبر تو دلائے گا مگر غلط جواب 2 نمبر لے جائے گا. چوتھا اشارہ. چلیں جناب 5واں اشارہ. حیدرآباد والوں 2 نمبر لے لو. چلیں جناب کوئی ہے جو یہاں بتائے. چلیں بھائی ان کو نہیں لینا تحفہ. آپ یہاں دے دیں بھائی کسی کو. چلیں ایک کام کرتے ہیں ان کا جواب دینے سے پہلے دونوں ٹیموں کو ایک موقع پورا دینا چاہیے نا. چھٹی پکچر بھی کھول دے. اب آپ سارے خاموش رہیں گے. اگر دونوں ٹیموں نے بیل نہیں بجائی تو پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے. جی چلیں کوئی جواب نہیں دینا چاہتے. چلیں بھائی ادھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں بخش. میاں بخش میرپور کشمیر. اچھا اگر یہ جواب غلط ہوا تو آپ کے تو اب نمبر بھی نہیں لے سکیں گے. تو اب آپ کو نقصان کا خوف ہی نہیں ہے نا. کم از کم مدنی قافلہ تو پکا ہو اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. چلیں جناب بتائیے کیا یہ حضرت میاں بخش میرپور کشمیر والوں کا مزار ہے؟ حضرت میاں محمد بخش میرپور کشمیر. سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے. لگتا ہے آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. اچھا راول پنڈی سے قریب ہے وہاں سے ماشاءاللہ. لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی پہچان لیتے ہیں. تحفہ بھی لے لیا. نمبر کسی کو نہیں ملا نہ کسی کے کٹے. فرق اب تقریباً 9 نمبر کا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور پھر چلیں گے آخری سیگمنٹ.
21 نمبر ہیں حیدرآباد کے اور 30 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. 9 نمبر کا فرق ہے. اور دیکھیں تو صحیح کہ سیگمنٹ بتائیں یہ کیا ہے. اس میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا حیدرآباد والوں نے کیونکہ 2 نمبر حاصل کیے پھر وہ 2 نمبر چلے گئے اور -2 ہوئے مرکز الاولیاء والوں کے. چلے گئے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک ایک اسلام بھائی ادھر سویپ ہو جائیں گے, جگہ چینج کریں گے اور ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف. 12 نمبر پر یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. 12 سوال ہوں گے اور ان 12 میں سے ان کو چوائس کرنے ہوں گے نمبرز. آئیے شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. پہلا سوال زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. نمبر پسند کیجیے. جی جی کون سے نمبر پر سوال ہے؟ یہ تو سوال ہے نا. جی 12. جی اوقات مکروہہ بیان کریں. اوقات مکروہ 3 ہیں. جی نصف النہار, ٹھیک ہے, طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک اور مغرب سے 20 منٹ پہلے. غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک, اور نصف النہار یعنی زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک. یہ 3 اوقات مکروہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حیدرآباد والوں کو نمبر بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے. 2 نمبر حاصل کیے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. 1 نمبر. جی 1 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ کتنا عرصہ آپ مسند خلافت پر رہے؟ 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ نے کہا 6 سال. جواب آپ کا بالکل غلط ہے. 2 سال 7 ماہ. جناب باری ہے حیدرآباد والوں کی. فرق 2 نمبر کا اور کم ہوا ہے. جی 11. حج کے 2 رکن کون سے ہیں؟ حج قران. حج کے ارکان پوچھے گئے ہیں, حج کی قسمیں نہیں. حج کے 2 رکن ہیں, وہ کون سے ہیں؟ صفا و مروہ کے درمیان. حج کے 2 اہم ارکان جس کو 2 فرائض بھی کہے جاتے ہیں, طواف الزیارہ اور وقوف عرفہ. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری اب ہے مرکز الاولیاء والوں کی. جی نمبر 6. نمبر 6 کے پیچھے سوال کیا ہے؟ سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان تیز قدم چلنے کو سعی کہتے ہیں. درست کیجئے جواب کو. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو صحیح کہتے ہیں. کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ 7 چکر لگائے جاتے ہیں. صفا مروہ کے مابین 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں, دوڑنے کو صحیح نہیں کہتے. سعی کے درمیان چلتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے. سبز رنگ کے وہ یوں سمجھیے کہ نشان ہوتے ہیں, اس کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہے. وہاں بھی اسلامی بہنوں کو نہیں دوڑنا. میرا خیال ہے 2 نمبر تو شاید آپ کو نہیں ملیں گے. دیکھنا 1 نمبر ہماری مجلس شاید آپ کو عطا کر دے. جی چلے جناب 1 نمبر دیا جا رہا ہے. باری ہے اب زمزم نگر والوں کی. نمبر پسند کریں گے آپ؟ جی 5 نمبر. جانور کو ذبح کرنے میں کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟ 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ نے کہا کہ جانور کو ذبح کرنے میں 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ بھی کٹ گیا تو جانور حلال ہے کیونکہ 4 رگیں ہوتی ہیں. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. 2 نمبر لے لیے ہیں. باری ہے اب مرکز الاولیاء والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ 10. بتائیے 10 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سیدۃ نساء العالمین کن کا لقب ہے؟ سیدائے نساء عالمین کن کا لقب ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا.
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब बारी है दोबारा से एक एक सवाल होगा। जमजम नगर वालों की बारी है। 7 दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इंतखाब करें, सब्र या सबर? सब्र। आपने कहा सब्र। जी जनाब, सब्र जो है वो दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मरकजुल औलिया वालों की बारी है। नंबर 3 ज़िबाह के वक्त जो खून निकलता है उसको क्या कहते हैं? वो नापाक है। उसको कहते क्या है? हुक्म नहीं पूछा। दम। इसके दमे के साथ कुछ और भी इसका नाम है। मज़बाहुद्दम। जी, दम तो असल में खून को ही कहते हैं ना। इसका एक नाम है, इसकी एक इस्तिलाह है। दमे मज़बूहा। दमे मज़बूहा नहीं बल्कि दमे मसफू कहते हैं। ये नापाक होता है, उसका खाना हराम है। हुक्म आपने बयान किया, नाम आप नहीं बता सके। जी जवाब आपका गलत माना जा रहा है। अब बारी जमजम नगर वालों की है। जी 6 नंबर का फर्क है और सवाल फकत 4 हैं। जी नंबर 2। नंबर 2 के पीछे क्या सवाल है? वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने की क्या फजीलत है? जिस शख्स ने बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वज़ू से पहले कहा, उसका हर जिस्म का हर हिस्सा पाक हो जाता है। नहीं जनाब, जब तक वुजू बाकी रहेगा उस वक्त तक फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। गलती हो गई है जनाब। बारी है मरकजुल औलिया वालों की। नंबर 8 नंबर के पीछे सवाल क्या है? चुगली की तारीफ सुनाएं। चुगली किसे कहते हैं? शरई तारीफ जो है इसकी। किसी मुसलमान का ऐब दूसरे मुसलमान के सामने बयान करना, उसके सामने। कुछ करीब हैं आप, लेकिन कंप्लीट तारीफ ये नहीं है। जो शरई इस्तिलाह में चुगली को कहा जाता है, किसी की बात जरर यानी नुकसान पहुंचाने के इरादे से दूसरों को पहुंचाना, ये चुगली है। क्या इनको 1 नंबर दिया जाएगा? नहीं जनाब, आपकी इस सवाल को सही नहीं माना जा रहा। अब बारी है हमारे हैदराबाद वालों की। आज लाल लाइट जो है बहुत बार लगता है जलाने का मौका मिला है। सब्ज लाइट वालों को कम आपने मौका दिया है। 2 सवालात हैं। अब देखते हैं कि कौन सा सवाल है आपके लिए। 9 नंबर। 9 नंबर 4 और 9 रह गया है। नमाज का वाजिब अगर जानबूझकर छोड़ा तो क्या हुक्म है? नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज का वाजिब अगर जानबूझकर छोड़ा तो छोड़ना गुनाह है और तौबा करना और नमाज का फिर से पढ़ना वाजिब है। नमाज फासिद हो जाएगी। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। जी आखिरी सवाल है मरकजुल औलिया वालों का। वो सवाल 4 नंबर पर है। इस्तिलाम किसे कहते हैं? हजरे अस्वद को बोसा देना या हजरे अस्वद की तरफ हाथ करके चूमना इस्तिलाम कहलाता है। हजरे अस्वद को बोसा देने या लकड़ी या हाथ से छूकर चूमने या हाथों का इशारा करके इन्हें चूम लेने को इस्तिलाम कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला हमारे इख्तिताम को पहुंचा। तकरीबन 8 नंबर के फर्क से हमारी मरकजुल औलिया की टीम ने मुकाबला जीत लिया है। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और हैदराबाद वाले आज हमसे जुदा होंगे, मगर कुछ तहाइफ लेकर अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं। बताता चलूं कि अब हमने प्री क्वार्टर फाइनल में जुदा होने वालों को गिलाफे काबा के धागे नहीं बल्कि मुबारक गिलाफे काबा का मुबारक पीस जो है, हिस्सा जो है, माशाल्लाह इनको दिया जा रहा है। 26-26 के मदनी चेक के साथ मुबारक पानी इत्रे मदीना। आइए जी। जी
اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. پہلی قرآن دازی یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی 2448 2448 1200 کا مدری چیک موجود ہے ماشاءاللہ. آئیے آگے آگے جناب. تبرک حرم کے لیے 2500 پورا 2500 موجود. ارے ناتخواں اسلامی بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ. ارے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی لگتے ہیں. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناتخواں اسلامی بھائی ماشاءاللہ تبرک حرم لے کر جائیں گے. اللہ کعبہ شریف بھی دیکھنا نصیب فرمائے. اب باری ہے مکتبۃ المدینہ کی. کوئی بھی پروڈکٹ اپنی پسند کی جا کر ہمارے مکتبے سے لے سکتے ہیں. 2433 2433 موجود آپ ہیں. ارے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے میں بھی یہ شامل رہے ہیں. 2433 نمبر وہی مکتبے سے آپ اپنی پسند کی چیز لے لیں. اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ حیدرآباد والوں ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے.